سب سے پہلے پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بزرگی، بلندی و برتری، بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا منتخب کردہ عنوان ہے مہمان نوازی۔ محترم سامعین، یہ دنیا میں جو انسان آباد ہے، ہم اور آپ جہاں بستے ہیں، یہاں ایک دوسروں کے ساتھ کچھ رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کم از کم اسلامی بھائی تو ضرور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، خواہ وہ دوست ہو، احباب ہو، یا کوئی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو۔ کوئی آدمی کسی کے یہاں جاتا ہے، خواہ کسی کام کے تحت ہو، کسی ضرورت کے تحت ہو، یا ایسے ہی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے، یا سیر و تفریح کے لیے، یا کسی مجبوری کے تحت، اسی کو کہتے ہیں مہمان۔ مہمان نوازی کی فضیلت آپ اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، ہماری شریعت سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں، سبھوں میں اس چیز کو عظیم تصور کیا گیا۔ سبھی شریعتوں میں تمام پیغمبروں نے، تمام نبیوں نے اپنی امتیوں کو بتایا اور کر کے دکھایا کہ مہمان نوازی بہت عظیم چیز ہے۔ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان جاتا ہے تو اس کی تعظیم کرے، اس کی تکریم کرے، حیثیت کے مطابق اس کا کھان پان میں اچھا سے اچھا انتظام کرے۔ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھی اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا تھا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، هل آتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ذکر نہیں آیا ہے؟ یعنی کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ذکر نہیں سنا کہ جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو ان لوگوں نے پہلے سلام عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، قال سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ شاید کہیں باہر کے لوگ ہیں، یہ اجنبی قوم ہے، یہ جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں کوئی جان پہچان والے نہیں ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی لوگ ہیں، بس ہمارے یہاں آئے، ہم نے اسے مہمان تصور کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے، فجاء بعجل سمین، اور موٹا تازہ عمدہ بچھڑے کا گوشت لایا اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ اصل بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، وہ بھی ایسے مہمان کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے نہ تھے،
ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا. کہا قوم منکرون، اجنبی قوم، اجنبی لوگ نہیں معلوم ہے. بس آئے دروازے پر مہمان مان لیے ان کو اور دوڑے دوڑے گھر گئے اور گھر میں جو عمدہ تازہ قسم کے بچڑے کا گوشت رکھا ہوا تھا وہی مہمانوں کے پاس لے کے چلے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیے، مہمانوں نے نہیں کھایا. ابراہیم نے کہا الا تاکلون، ارے بھائی آپ لوگ کھا کیوں نہیں رہے؟ کھائیں کھائیں، آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوں، کھائیں. وہ مہمان دراصل فرشتے تھے، دراصل فرشتے تھے. ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ کیا بات ہے، مہمان ہمارا کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے. مہمانوں نے دیکھ کر معاملہ بھانپ لیا. کہا کہ اب گھبرائیں نہ، ہم آپ کو ایک نیک غلام کی، نیک اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں اور ایک قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو اس آیت سے یا اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک اجنبی قوم آئی، اجنبی لوگ آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے استقبال میں کھانا پیش کیا، گوشت پیش کیا. یہ تمام پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی میں کس قدر آگے رہتے تھے. گھر میں بھلے ہی کچھ کھانے کا نہ ہو، خود بھی بھوکا رہ جاتے تھے مگر مہمان کو ضرور کھلاتے تھے. صحیح مسلم کا واقعہ ہے، حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، آپ کا مہمان بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گھر میں ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ لا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بصرہ غفاری کو دے دیے. ابو بصرہ غفاری اس دودھ کو پی گئے، سو گئے. جب صبح ہوئی تو گھر سے آواز آئی، نبیت اللیلۃ کما نبیت البارحہ جعان، آج رات بھی ہم نے اسی طرح بھوکے رات گزاری جس طرح سے گزشتہ رات ہم نے بھوکے رات گزاری تھی. تھوڑا سا دودھ تھا کہ مہمان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دودھ پلا دیے کہ جاؤ مہمان ہے تم پی لو. مہمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کس قدر تعظیم کرتے تھے، اس قدر خیال کرتے تھے. احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر اٹھ کر مہمان کی خبر گیری کرتے. مہمان کو جہاں سلاتے جا کے دیکھتے کہ کہیں مہمان تکلیف میں تو نہیں ہے، مہمان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، مہمان کو کہیں کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہے. مہمان کے پاس جا کر مہمان کی خبر گیری کرتے، ان کی خیر و عافیت معلوم کرتے. بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کتب حدیث میں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرے ساتھ دو اور ساتھی تھے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دو اور ساتھی تھے. اس قدر بھوک کی شدت تھی کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا، اس قدر بھوک سے پریشان تھے. بالآخر یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا مہمان بنا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اپنا دکھ بھی سناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو 3 بکریاں ہیں، ان تینوں بکریوں کا تم لوگ دودھ نکالو اور پیو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ ایسے ہی کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بے حد تعظیم کرتے تھے، بے حد تعظیم کرتے تھے. خواہ وہ مہمان مسلم ہو یا غیر مسلم، جب آپ کے یہاں پہنچ گئے تو آپ اس کی عزت و تکریم میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک غیر مسلم مہمان پہنچے. شام کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم مہمان پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضیافت میں، ان کے مہمان نوازی میں ایک بکری کا دودھ نکال کر کے پیش کیا. مہمان پی گئے، پیٹ نہیں بھرا. پھر دوسری بکری کا دودھ نکال کے پیش کیے، مہمان کا پیٹ نہیں بھرا. تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، اسی طرح سے 7 بکریوں کا دودھ نکال کے مہمان کو دیے، تب جا کے اس کا پیٹ بھرا. پھر مہمان رات
رات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہے. آپ کے اخلاق کو, آپ کے مہمان نوازی کو, آپ کے طرز زندگی کو دیکھ کر وہ آدمی صبح مسلمان ہو جاتا ہے. جب صبح مسلمان ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس کو ایک بکری کا دودھ نکال کے دیتا ہے تو وہ پیتے ہیں اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسری بکری کا دودھ نکال کے دینا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بس رہنے دیجئے, ایک کا پی لیا پیٹ بھر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کہا تھا کہ المومن یشرب فی معاء واحد, کہ مومن جو ہوتا ہے اپنی ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر اپنے 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اس لیے کہ مومن کا کم خوراک بھی کفایت کر جاتا ہے اور کافر کا کم خوراک کافی نہیں ہوتا ہے. اسلام لانے سے پہلے 7 بکریوں کا دودھ پیا تب جا کے اس کا پیٹ بھرا, اور اسلام لانے کے بعد 1 بکری کا دودھ اس کے لیے کافی ہو گیا. بہرحال اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اگر کوئی غیر مسلم بھی مہمان بن کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں, ان کی تکریم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرتے. اپنی طاقت کے مطابق بھرپور اس کا انتظام کرتے اور اسے مہمان کو کھلاتے اور مہمان کو خوش رکھتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو مسلمان ہے, فلیکرم ضیفہ, اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے, مہمان کی تکریم کرے, مہمان کی عزت کرے, مہمان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے. فلیکرم ضیفہ, اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. پھر آگے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, وہ رشتہ داری کو جوڑے, رشتے کو جوڑے, رشتے کو نہ کاٹے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہے. پھر آگے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ یا تو بھلی بات کہے, اچھی بات کہے, یا تو پھر خاموش ہی رہے. اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یوم آخرت پر, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اس کو کہا کہ تم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرو, مہمان کی مہمان نوازی کرو, مہمان نوازی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ کے دوست و احباب میں سے, آپ کے جاننے والوں میں سے, آپ کے رشتہ داروں میں سے اس کے ہاں اگر کچھ ہو تو ان کے ہاں مہمان کو لے جائیے, ان کے ہاں کھلائیے, مہمان کو ان کے ذمے کر دیجئے, مگر آپ اپنے یہاں سے بھگائے نہ, اپنے یہاں سے دھتکارے نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے, صحیح مسلم کا واقعہ ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں ایک مہمان پائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے, مہمان کو دینے کے لیے کچھ ہے. تمام بیویوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے آج سوائے پانی کے. نبی کا گھرانہ, نبی کی بیویاں کہتی اللہ کے نبی سوائے پانی کے کھانے کا ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے, پانی کے علاوہ کوئی چیز, نہ کھجور ہے, نہ پنیر ہے, نہ دودھ ہے, نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں صرف پانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, صحابہ اکرام کے مجمع میں, صحابہ اکرام کے مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ مہمان ہے, کون ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے گا, کون ہے تم میں سے جو آج رات اس کو لے جائے گا اور کھلائے گا پلائے گا. ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے گھر لے کے جاتے ہیں. ابو طلحہ بھی کوئی پیسے والے نہیں تھے, کوئی مالدار نہیں تھے, ان کے گھر میں بھی کھانے کا کچھ نہیں تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مہمان کی تکریم و تعظیم کے لیے اس مہمان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں. اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں ہے کچھ کھانے کے لیے, کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے. بیوی کہتی ہے تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لیے.
थोड़ा सा खाना है बच्चों के लिए, मियाँ बीबी के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए नहीं, जो छोटे छोटे घर में बच्चे, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बचा है। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि एक काम करो, आज बच्चे को किसी तरह से बिना खिलाए सुला दो, बिना खिलाए भूखे ही बच्चे को किसी तरह से सुला दो। चुनांचे उनकी बीवी वैसे ही करती हैं, अपने बच्चों को भूखे सुला देती है। और खाना चूंकि मामूली है, बच्चे के बराबर है, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी का खाना है, इसीलिए अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि देखो, जब मेहमान के साथ हम खाने के लिए बैठेंगे तो एक काम करना, तुम किसी बहाने चिराग बुझा देना, ताकि अंधेरे में, रात की तारीकी में मेहमान ये तस्वुर करें कि मेजबान भी हमारे साथ खा रहा है, जबकि हम नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाना है, सिर्फ मेहमान ही खाए और मेहमान ही का पेट भरे। चुनांचे अबू तलहा की बीवी वैसे ही करती हैं, खाना बनाती हैं, खाना पकाकर मेहमान के सामने पेश करती हैं, और अबू तलहा भी उनके बगल में बैठते हैं और चिरागे बुझा देती हैं बीवी। मेहमान ये तस्वुर करता है कि शायद मेजबान अबू तलहा भी मेरे साथ खा रहा है, हालांकि अबू तलहा ना खाते हैं, बल्कि मेहमान अकेला खाते हैं, वो आसूदा होते हैं। जब सुबह होती है, अबू तलहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, कहते हैं अबू तलहा, आज रात जो तुमने किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के ऊपर से, अर्श के ऊपर से इस चीज को देख लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारा ये अमल बड़ा पसंद आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इस अमल से बहुत खुश हुआ। और आयत नाजिल फरमाई, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये सहाबा इकराम है जो एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, घर में खुद खाने के लिए मौजूद नहीं, घर में खाना नहीं, मगर मेहमान की ताज़ीम करते हैं, अपने बच्चों को भूखे सुलाते हैं, अपने बच्चों को खाए बगैर सुला दिए, मगर मेहमान की ताज़ीम में इस कदर आगे है कि मेहमान को भूखा ना रखे। मेरे भाइयों, ये सहाबा का तर्ज अमल था, ये सहाबा का अमल था कि घर में नहीं है खाने के लिए, बच्चों को भूखे सुला दिए, खुद भूखे रह गए, मगर मेहमान को भूखा ना रहने दिया। हमारा क्या हाल है देखिए, हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है कि हमारे पास दौलत की कमी है? वो दौर तो आज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो दौर नहीं है। आज हम में से हर किसी के पास खाने की फरावानी है, लेकिन जब मेहमान आए तो मेहमान को देखकर हम मुंह बना लेते हैं, मेहमान को देखकर सर में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़े आने लगती है, हम परेशान हो जाते हैं। ये कौन सा ईमान है? ये कौन सा ईमान है? मेहमान को देखकर तो हमें खुश होना चाहिए कि मेहमान नहीं, ये हमारे घर बरकत का सबब लेकर आया है, मेहमान हमारे घर में खाएगा, अगरचे बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो हमारा खाना खाता है, लेकिन दर हकीकत वो हमारा नहीं, वो तो अपने तकदीर का खा रहा है, वो तो अपने नसीब का खा रहा है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जानते ही है, मानते भी है, पर अमल में जब आते हैं तो पीछे क्यों हटते हैं? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेहमान को देखकर कभी ना परेशान हो। मेहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत होती है, मेहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक रहमत है, मेहमान आपके घर में बरकतें लेकर आती है। मेहमान कैसे भी गरीब हो गरीब, मालदार हो मालदार, रिश्तेदार हो गैर रिश्तेदार हो, जान पहचान हो अजनबी हो, बस इंसान हो, आप उसको मेहमान तस्वुर करें, अपने यहाँ ले जाएं, खिलाएं। गरीब के लिए अलग पकवान, मालदार के लिए अलग पकवान, ये भी एक भेदभाव बहुत बुरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो भी मेहमान आए, जो भी मिला वही खिला दिए। और सहाबा इकराम बसा औकात अगर घर में खाने का कुछ ना होते तो मेहमान बनकर किसी के यहाँ चले जाते, ये सोचकर कि जाहिर सी बात है हमारे भाई के यहाँ अगर होगा तो हमें खाली हाथ वापस ना करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी है, सबसे ज़्यादा अहादीस इन्हीं से रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन में भूख से परेशान होकर रास्ते के किनारे बैठ गया कि शायद कोई आए और मुझे ले जाकर कुछ खिला दे, पिला दे, कुछ खाने का इंतज़ाम कर दे।
کوئی نہیں پوچھا، کوئی سمجھ نہیں پائے۔ اسی راستے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا پوچھنے کا مقصد جانکاری نہیں تھا، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر میرے طرف دیکھے اور مجھے اپنا گھر لے کر کے جائے، کچھ کھلائے پلائے، میں بہت بھوکا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ابو بکر بتا دیتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے حال سمجھ نہیں پاتے ہیں، گزر گئے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی ایک آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جاننا مقصود ہے، اس لیے کہ وہ ابو ہریرہ کی طرف دیکھے تو ان کو اپنا گھر لے کے جائے، کھلائے پلائے، توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے، اپنی طرف خیال دلانا چاہتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بیچارے بھوکے ہیں، ان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، اور تھوڑا سا دودھ آیا رہتا ہے کہیں سے ہدیے میں، تحفہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پیش کر دیتے ہیں کہ لو تم یہ پیو۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں کہ اگر کسی کو بھوکا دیکھ لے تو اپنے گھر لے جا کر کے مہمان بنا کے اس کو کھلاتے تھے، اس کو پلاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، مہمان کی تعظیم کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے۔ ہاں، مہمان کو بھی چاہیے کہ کسی کے یہاں جائے تو ہفتوں بھر نہ رہنے لگے، یا اتنا دن نہ رہے کہ میزبان کو تکلیف ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا مہمان نوازی کرنا ایک دن واجب ہے۔ ایک دن، پہلا دن جب مہمان جائے تو ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ ان کو کھلائے اور پلائے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا پکوان بنا کر، جو بھی آپ کی حیثیت میں ہو، ایک دن آپ اچھے سے اچھا کھلائیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، 3 دن مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی رہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مہمان نہیں، صدقہ کھائے گا وہ۔ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی آدمی کسی کے یہاں ٹھہرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے یہاں ٹھہر کر وہ صدقہ کھائے گا، جس سے میزبان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے یہاں جائے اور اتنے دن ٹھہر جائے کہ اس کی وجہ سے اس کا مسلمان بھائی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کے یہاں مہمان جائے گا، اگر بہت زیادہ دنوں تک ٹھہرے گا تو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی، برے خیالات آئیں گے، ممکن ہے کہ اس کے لیے غلط راستہ اختیار کرنے لگے، جس کی وجہ سے میزبان گناہ میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ مہمان جائے، ایک دن اس کا واجبی حق ہے، 3 دن مہمان نوازی ہے، اس سے اگر زیادہ رہتا ہے تو وہ صدقہ کا مال کھائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو زندہ ہے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو زندہ ہے ان سب کو صراط مستقیم پر زندہ رکھ۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے سیئات کو نیکیوں سے بدل دے، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس کو اس پریشانی سے نجات دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر